چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس میں ایک چیز ہے کہ ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم ظلم المسلم وخوله جلد 2 صفحات 317 کی حدیث مبارکہ ہے. سید الروات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ دار رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر نظر فرماتا ہے. یہ وہ چیز جس کی طرف نظر رحمت فرمائی جاتی ہے باطن اعمال، ان میں سدھار پیدا کرنے کی یا دل کو نور تقویٰ سے منور کرنے کی، خوف خدا، عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مہکانے کی کوئی توجہ نہیں دی جاتی، کوئی کوشش نہیں کی جاتی. جس چیز کی طرف رب کریم عز و جل نظر رحمت نہیں فرماتا اسی کو ہم سنوارنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی کو جمع کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مگر یوں کہا جائے کہ فی زمانہ ہماری حالت شاید اس طرح کی ہوتی چلی جا رہی ہے یا بہت حد تک ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز عام ہے کہ جس کام کے کرنے کا کہا گیا اس کام سے ہم غفلت برتیں گے اور جس کام سے منع کیا جا رہا ہے اس کام کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. لباس کے ہم پابند ہیں یا ہمارا لازمی ہے کہ ہمیں گھر کی طرف سے پابندی ہے، مجبوری بنا کر اگرچہ اپنے ضمیر میں اندر جھانک کے دیکھیں تو شاید یہی آواز آئے گی کہ یہ لباس مجھے پسند ہے، میرے نفس کو اچھا لگتا ہے اور میں اسے چاہت کے ساتھ پہنتا ہوں. لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھانے والا آتا ہے تو یہ مجبوری کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تو لازمی ہے، جاب کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں پہنوں گا تو یوں ہو جائے گا، اور گھر پہ نہیں پہنوں گا تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں، امی یوں بولتی ہے، ابو یوں بولتے ہیں. اس بہانے کو، اس مجبوری کو کیسے ختم کریں؟ سیٹ کیوں کرتا پھر یہ سیٹ کیوں کر رہا ہے؟ یہ مجبوری کو نوکر کی دل کو اچھا لگ رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اصل میں مسئلہ خالی کسی فرد کے بگڑنے کا نہیں ہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے، ماحول میں اس چیز کو چونکہ اختیار کیا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اس ماحول سے نکلنے کی بات کرتا ہے تو اس کے متعلق جو اس وقت زبان چلائی جاتی ہے، میں تو اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ اسلامی وضاقت یہ ہے تم ایسے لباس پہنو، ایسے لباس پہنو، پھر جب جمعے میں جاتے ہیں تو یہ کیوں کرتا شلوار پہنتے ہیں؟ جمعے میں جاتے تو کیوں سر پر ٹوپی رکھتے ہیں؟ جانتے ہیں جمعے کا ایک احترام ہے. عید کو جاتے ہیں تو کیوں کوٹ ٹائی پہن کے نہیں جاتے؟ جنازے میں جاتے ہیں بلکہ مذہبی لوگوں سے ملنے جاتے ہیں نا. میں خود جانتا ہوں ایک اس طرح مطلب کہ پرسنالٹی سے میری ملاقات رہی، اور جب امیر سنت سے ملنے کے لیے وہ آئے تو باقاعدہ یہی ترکیب تھی کہ وہ گھر جاتے تھے، گھر جا کر اپنا لباس تبدیل کرتے تھے، کرتا شلوار پہنتے تھے یا جو بھی ایک ہوتا تھا ٹوپی ساتھ لیتے تھے، پھر آتے تھے، پھر ملتے تھے. آج بھی مذہبی لوگوں سے کوئی پیر کوئی ولی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو آدمی تھوڑا سا اپنا یہ حلیہ تبدیل کر کے جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہمارا آج بھی ایک طبقہ جانتا ہے کہ یار مذہبی انداز یہ ہے، اسلامک کلچر یہ ہے. یعنی اسلامک کلچر کو قبول کرنے میں بھی یہ ایک میں نے جو بات عرض کی، یہ ایک بات ہے کہ ایسا مینٹلٹی. ہاں مگر ایسی مینٹلٹی رہ گئی ہے زیادہ تر پاک و ہند میں اور چند ایک ملکوں کے اندر. اس کے علاوہ شاید یہ مینٹلٹی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ تو بالکل اسلامی لباس جو ہے نا وہ مطلب کہ اکا دکا کچھ تھوڑا تھوڑا جو رہ گیا. ہاں اس سے علماء تھا نا، علماء تو علماء ہے، تو علماء اسلام تو وہ تو اپنی جگہ کریں گے. لیکن میں جو بھی سوچ رہا تھا کہ یہ یوں جو میں نے جو آپ کو انداز کیا اس سے کسی کو یہ نہ لگے کہ کیا مطلب کہ ایک عمدہ لباس پہننا یا عمدہ نظر آنا کیا یہ غلط ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کی جو روایتیں سنی گئیں تو کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. جو مجھے مضمون یاد ہے، یہ پچھلے دنوں وہ جو طلبہ کا جو اجتماع ہوا تھا اس میں بھی میں نے روایت بیان کی تھی کہ کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے اس طرح کا خلاصہ عرض کی کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میری فلاں چیز بھی اچھی ہو. یہاں تک روایتوں میں آیا کہ اس نے اپنے چابک کی جو ڈور ہوتی ہے
اس تک کو بھی گنتی کیا کہ سب مطلب اچھا ہو تو اس میں کیا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یوں کچھ اس طرح کا ارشاد ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے. جیسے یہ ایک روایت یہاں بھی ہے میرے پاس کہ نعمت کو دیکھ کر پسند کرنے والی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم پر اپنی نعمتوں کو دیکھے. تو یہ چیز اچھی ہے. جیسے یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو. یہ رب کو پسند ہے. لیکن یہاں جو بات بتائی گئی وہ یہی اس روایت میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایسے غلام کو ارشاد فرمایا یہ کہ یہ چیز صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی، اس میں بھی اگر تھوڑا پیچھے دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ باب تحریم الکبر کی یہ حدیث مبارکہ ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو وہیں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. یا رسول اللہ کیا یہ لباس اور جوتے اور جس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس کا اطلاق ان پر بھی ہوگا؟ تو بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے، اس میں تمنا ہوتی ہے کہ وہ لباس اچھا پہنے، جوتے اچھے پہنے، اس کا رہن سہن اچھا ہو. تو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر یہ بات فرمائی ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی گئی الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر جو ہے وہ تو حق سے سرکشی کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا اس کا نام ہے. یہ وہ مین چیز ہے جو ہماری زیب و زینت کے اندر ہمیں اختیار کرنا ہے کہ لباس شریعت کے مطابق. دیکھیں یہاں تو یہ نا کہ ایک تو لباس جیسے کہ میں نے ابتدائی جو روایت بیان کی وہ تو اصل کلی تھی کہ لباس ہونا چاہیے مذہبی، اسلامک لباس ہونا چاہیے، اسلامی وضاحت والا ہونا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ ہمیں کوشش کر ابھی ہم کو یہ ماحول یہ لباس جو ہے نا ہم کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بالکل ہٹ کر لباس ہے. آپ کو میں یقین دلاؤں ہٹ کر لباس ہوا جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. یہ وہ لباس تھا جس کو ہٹا دیا گیا تھا. یہ لباس ہٹ کر نہیں ہے، لباس تو وہ ہے جو ہم نے اختیار کر لیا وہ ہٹ کر لباس ہے. یہ لباس ہٹا دیا گیا تھا، اس ہٹے ہوئے لباس کو میرے امیر سنت اٹھا کر لائیں اور اسے خود اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا اور کہا کہ یہ لباس پہنو، یہ لباس پہنا، یہ سنت سے ثابت ہے. یہ وہ کھوئی ہوئی چیز ہے ہماری جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اب کوئی کھوئی ہوئی چیز آپ کو ملی ہے، آپ کبھی زندگی میں دیکھی نہیں تھی تو آپ کو لگ رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ چیز وہی تھی جو کھو گئی ہے. یہ کہاں سے نہیں ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لباس کہاں سے آ گیا. آپ میں یہ لباس کہاں سے آ گیا؟ آپ کا یہ طور طریقہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے وضاحت کہاں سے آ گئی؟ آپ نے داڑھی منڈانا کہاں سے سیکھ لیا؟ آدھے بال آپ نے کہاں سے سیکھ لیے؟ یہ کوٹ پینٹ ٹائی شرٹ ان یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے کر لیا؟ دیکھیں میں کسی چیز کے جائز اور ناجائز تو کوئی بحث نہیں کر رہا. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ ہو جائے. میں صرف اور صرف ایک اسلام کی محبت میں، سنت کی محبت میں اور عاشقان رسول سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم بھی میٹھے محبوب، تم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرو گے، اسلام کے وضاحت کو میرے پیارے سمجھو آپ اختیار نہیں کرو گے تو ہم جائیں گے کہاں؟ انہوں نے ہمارا لباس اتار کر ہمیں اپنا ٹائٹ لباس دے دیا. ٹائٹ لباس کے بعد انہوں نے گلے میں پھندا دے دیا. یہ ساری دینے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تم دسترخوان پر نیچے زمین پر بیٹھ کے کھاتے ہو، ٹیبل پر بیٹھ کر تم اس کو آپ کو اٹھا کر انہوں نے ٹیبل کرسی پہ بٹھا دیا. پھر آپ کو ٹیبل کو بیٹھ انہوں نے بھی کھڑا کر کے کھلا دیا کہ کھڑے کھڑے کھاؤ. پھر ہمیں کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیا. پھر انہوں نے سے کہا کہ چلتے چلتے کھاؤ. آپ نے چلتے چلتے کھانا شروع کر دیا. پتہ نہیں دوڑتے دوڑتے کھائے گا، اڑتے اڑتے کھائے گا، کیا کرے گا؟ اس کے پیچھے کتنا چلو گے؟ اس قوم کو جو مغربی قوم ہے، جو غیر مسلم قوم ہے، اس کو آپ نے اپنے پیچھے چلانا ہے، آپ نے اس کے پیچھے نہیں چلنا. ان کو آپ نے اپنے پیچھے چلانا ہے. اس میں فی زمانہ سب جو نظر آ رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں والے کام اس طرف عورتوں کی مشابہت والا بھی سلسلہ ہے اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کے طور طریقے اپنانے کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جبکہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز کو کس طرح ناپسند فرماتے ہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ کتاب الادب باب فی الحکم فی المخنثین.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخنث کو لایا گیا. اس نے اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پاؤں پر مہندی لگائی ہوئی تھی. فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما بال هذا، سرکار فرمانے کہ ایسے کیا ہوا؟ فقیل یا رسول اللہ تشبہ بالنساء، عرض کی گئی حضور یہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، عورتوں کے طور طریقے ان کے انداز اپنانے کی کوشش کرتا ہے. فامر به فنفا الى النقیع، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم اقدس پر اسے شہر مدینہ سے نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا گیا. اور نقیع نامی ایک جگہ تھی، وہاں اس کو بھیج دیا گیا. اب یہ ہمارے نوجوان لگاتے ہیں، یہ دائرہ بناتے ہیں، دولہا لگاتا ہے ادھر دائرہ وائرہ بناتا ہے، بھائی کو باؤنڈری بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ اسی کے اندر رہنا، شادی کے بعد باہر مت نکلنا. یہ لڑکے لگاتے ہیں مہندیاں، اور لڑکوں کو مہندیاں، نابالغ کو مہندیاں لگاتے ہیں. جو لڑکوں کو تو ماں باپ کے اوپر جائے گا، لیکن جو بالغ ہو گئے، لڑکے ہو گئے، آپ مہندیاں کیوں لگا دو؟ مہندی یہ عورتوں کے لیے ہے، مہندی مردوں کے لیے نہیں ہے. مرد مہندی لگائے، سر کے بال پہ لگائے، داڑھی کے بالوں پہ لگائے، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، ترغیب موجود ہے مہندی لگانے کی. تو سر کے بال پر یا جو سفید ہو گئے، داڑھی کے بال پر جو سفید ہو گئے، اس کو مہندی لگانا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. جس کو دیکھا ہے اس کی تعریف بیان کی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن مردوں کو جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے، مرد کو ان چیزوں سے بچنا ہے. ریشم سے بچنے کا کہا ہے، مرد کو ریشم سے بچنا ہے. سونے سے بچنے کا سونے سے بچنا. اب اتنے بڑے بڑے لوکٹ پہنتا ہے، بلکہ عام دھات کا زیور بھی مرد نہیں پہن سکتا نا، مرد کے لیے تو یہ بھی ناجائز ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن سارے آگ کے بن جائیں. ابھی انگوٹھیاں جو ناجائز پہنی، اب وہ چھلا پہنتا، اب چھلا بولتے ادھر کا ادھر کا چھلا، کہیں کا بھی وہ چھلا پہننا جائز نہیں ہے. لوہے کے چھلے پہنتے ہیں. ایک انگوٹھی مرد کے لیے، ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، ایک پتھر اس میں لگا ہونا چاہیے. پتھر کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے. چاندی کا وزن اتنا ہونا چاہیے جتنا بھی بیان کیا. اور اس پہننی بھی تو اس کا پتھر اس طرف ہونا چاہیے، ہتھیلی کی طرف. عورت کے لیے پتھر یہاں ہے، مرد کے لیے پتھر یہاں ہے. بغیر پتھر کی بھی نہ ہو جی، بغیر پتھر کی بھی نہ ہو، بغیر پتھر کی بھی نہ ہو، ایک سے زیادہ پتھر کی بھی نہ ہو. یہ جائز ہے مرد کے لیے. یہ اتنی ساری انگوٹھیاں کیا بھیا بیچ کے کیا کرنا ہے؟ اتنے سون، اتنے لاکٹ پہنے ہوئے ہیں. چوڑیاں پہنو گے کانچ کی تو کوئی کیا بولے گا آپ نے لوہے کی چوڑیاں پہن لی ہیں. یہ درست نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے ہمارے اسلام بھائی نے پہلے ہی بیان کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کے کرنے کا فرمایا ہمیں وہ کرنا ہے، جس کام سے رکنے کا فرمایا ہمیں اس سے رکنا ہے. ان چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے. بہت چیزیں بری کہی گئی ہیں کہ ان سب یہ مت کرو. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کے کرنے کو پسند نہیں کیا تو مسلمان کو نہیں چاہیے وہی چیز ہی چھوڑ دے. اس میں چھلا ہوا انگوٹھی جس کو نسبت کی جاتی ہے کہ مدینے سے آیا یا مکے سے آیا، تو ایک طرف یہ مدینے کی نسبت ہے اور دوسری طرف مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اور شریعت کا حکم. یقیناً اسی کو اہمیت دی جائے گی. تو اس طرح مطلب کہ ہاں میلے کچھ مت رہیے، صاف ستھرے رہیے. اور چلے پہلے آپ کال کا کہہ رہے ہیں، کال پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عائد اطاری ہے، میں ضلع بھاؤ نگر کے اطراف سے گاؤں سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آج کل لیڈیز کپڑے پہنتی ہیں جن کے اکثر بدن نظر آتا ہے، جو نوجوان لڑکیاں یہ گھر میں پہنتی ہیں، اس میں ماں باپ کا کس حد تک رول ہے؟ آیا ماں باپ انہیں روکنا چاہے تو روک سکتی ہیں یا نہیں روک سکتی؟ ماں باپ کا روکنے حق ہے؟ نگران شورا کی بارگاہ میں بس یہ عرض ہے کہ اس کے بارے میں واضح وضاحت فرما دیں. صلی اللہ تعالی علیہ. بالکل ماں باپ کو اس میں روکنا چاہیے، بلکہ بعض تو وہ عمر کے بچے اور بچیاں ہیں جو ابھی کمانے کی عمر نہیں ہوئی ہے ان کی، اور بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ حکم شریعت ہوتا ہے، لیکن لباس ظاہر ان کو ہم ہی لا کر دلاتے ہیں، یا پھر جیسا لباس لے کر آتے ہیں ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں، اور وہ لباس ہم ان کو پہنا دیتے ہیں. میں ابتدائی عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا جو رول ہے اس کے اندر گھر کے بڑوں کا ہے، سرپرست کا ہے، والدین کا ہے
کہ اگر اس کو یہ اگر یہ کام ہو جائے نا ہمارا کہ ماں باپ اس معاملے میں اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح بھی محسوس کریں کہ اپنے بچوں کو اس طرح کا لباس بھی نہ پہننے دے جس لباس میں اوریانیت ہوتا ہے. جیسے آپ نے جو سوال کیا کہ یہ آدھا لباس پہنتی ہے یہ تو یہ تو مطلب بدنگاہیاں ہیں, خود گناہگار ہوتی ہیں, دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ پتہ نہیں ایسا طبقہ مدنی چینل پر ہے بھی یا نہیں ہے کہ ایک تو خود گناہ کرنا, اب بازو نظر آئیں یا کوئی جسم کے اور ایسے ایسے نظر آئیں جس کا دکھانا شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے, اور تو آپ خود غور کریں کہ یہ کتنی بری بات ہے. اور خود آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ یار ہم جو کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں, ہمیں ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے. اور کیا آج بھی وہ عورتیں آپ کو نظر نہیں آتی جو پردہ کرتی ہیں؟ انہوں نے بھی تو خود کو چھپایا ہوا ہے, وہ بھی تو جی رہی ہیں. دیکھیے حاجی صاحب, عام طور پر ایسا ہوتا ہے دعوتوں کے اندر, یعنی جہاں سائل نے یہ سوال کیا کہ والدین کو روکنا چاہیے, وہاں شاید حالت ایسی ہے کہ دعوتوں میں سجا کے لے کے جایا جاتا ہے تاکہ وہ پیغام آئے. تو اب مطلب معاملہ تو ہم الٹا دیکھتے ہیں کہ روکنا اور دوسری طرف یہ صورتحال پائی جاتی ہے. سو تبدیل ہو گئی نا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ اور اعتماد کے رشتہ تو ویسے ہی تھے, جہاں رشتہ ہے وہیں سے آنا ہی آنا ہے. تو کیا جو ایسا سجا دجا کر لے گیا تو انہیں کی شادیاں ہوتی ہیں؟ بقیہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں پردہ کر کے ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ شادیاں ہوتی ہیں. اب ایسی بے پردہ عورت کو جو لڑکی کو جو پسند کرے گا اس کی سوچ کیا ہے, وہ کیسے مطلب کہ اس لڑکی کو کیسا رکھے گا, کیا رکھے گا. میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, بس غور سائل کے سوال کا جواب میں یہی عرض کروں گا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلام اور شریعت کے مطابق لباس پہنائیں, بچیوں کو بالخصوص اسلام اور شریعت کے مطابق لباس پہنائیں. یہ بیٹیاں آپ کے پاس پرورش کے لیے ہیں, رب نے دی ہیں, بیٹے بھی رب نے دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی پرورش کیجیے. اپنی مرضی سے پرورش کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ ماں باپ ہیں, آپ ماں باپ ہو کر بھی باؤنڈیڈ ہیں کہ یہ آپ کر سکتے یہ آپ نہیں کر سکتے. بچے کے لیے یہ رائٹ ہے, بچے کا یہ رائٹ نہیں ہے. بچے کا یہ حق ہے, بچے کا یہ حق نہیں ہے. آپ بچے کی پرورش اس شریعت کے مطابق کریں جس شریعت نے پرورش کرنے کا طریقہ کار وضع کر دیا ہے. آپ کو طریقہ بیان کر دیا کہ اس طرح اپنے بچوں کو پالو. کیا یہ بھی تعلیم آپ نے نہیں حاصل کی؟ یہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے, بچوں کو کون سی تعلیم کون سی تربیت دینی ہے. جو حدیث پاک میں اچھی تعلیم اچھی تربیت بیان کی گئی ہے اس سے مراد اسلامی تعلیم ہے, شرعی تربیت ہے. یہ ضرور کرنی پڑے گی ہم کو. اور ایسے لباس سے, ایسے انداز سے, ایسے مقام سے اپنی اولاد کو بچانا پڑے گا. طاقتور جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا ہی بچا سکیں گے, جتنا سمجھانے کی طاقت ہے اتنا ہی سمجھا سکیں گے, جتنی سختی کرنے کا شریعت نے حکم دیا اتنی سختی کر سکیں گے. اس سے زیادہ بھی سختی کرنے کا حکم بھی نہیں ہے تو وہ حکم نہیں ہے, اس کا مطلب آپ بری ذمہ ہو گئے, فارغ ہو گئے, اب آپ کی گرفت بھی نہیں ہے. لیکن اتنا جتنا سمجھانا ہے, بلکہ یہ سمجھانے کی نوبت, زیادہ سمجھانے کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ بچپن میں بچوں کے ساتھ جو پرورش کے معاملات ہیں اس میں ہم کمزور واقع ہو گئے, اس میں غفلت کی, تب جا کر یہ چیز سامنے آتی ہے. ہم بے احتیاطی کرتے ہیں تبھی بیمار ہوتا ہے نا. بندہ بے احتیاطی نہیں کرتا تو ایسا ہی بیمار نہیں ہو جاتا. تو بیماری کے بعد چلے شفا دوا تو کرنی ہے کہ بیماری دور ہو جائے, لیکن آپ کی میں نشانی بے احتیاطی کی طرف کر رہا ہوں جو اس بیماری کا سبب بنا. وہ تھی ابتدائی پرورش کے معاملات, ابتدائی پرورش کے طریقے کار, وہ نہیں تھا. آپ تو یہ کہتے تھے بچہ ہے کر سکتا ہے. ارے ابھی بچہ بھی چھوڑ دو, بچہ چھوڑ دو, بچہ بڑا ہوگا آپ کو چھوڑ دے گا. بچے کو تو چھوڑا جاتا ہے یار, بچے کو تو پالنا ہے, بچے کی تو پرورش کیوں نہیں, اس کی تو سوچ بنانی ہے. کہ حالانکہ امام اہل سنت نے کتنا پیارا بندی پھول دیا کہ جو بچپن میں عادت پڑ جاتی ہے وہ مشکل سے نکلتی ہے. تو جو عادت پڑ گئی. اب اگر بڑا ہو کے بولے گا, آپ بولے گا کہ بیٹا یہ نہیں کرو تو بولا تو ابو وہ کیا تھا جو پہلے کرتا تھا ہمیں وہ غلط تھا, تو آپ نے غلط کیوں کروایا, کیا جواب دیں گے؟ تو اس دن وہ دارالمدینہ کے جو طلبہ ان کے سرپرست آئے تھے تو ان سے مطلب مشورہ جاری تھا. میں یہی ان کو عرض کی کہ آپ ابھی سختی کریں, جو شریعت کے دائرے میں سختی کرنی ہے بچوں کی تربیت کے لیے, اور اس کو روکیں. اگر آپ آج بچوں کو نہیں روکیں گے
کسی بھی حوالے سے، اس کے چاہے دینی فیچر ہو دنیاوی فیچر ہو، اس کے مستقبل کے حوالے سے، اس کی تربیت کے حوالے سے، اس کی نشو و نما کے حوالے سے، اور کہیں کمزوری آ گئی تو یہ بڑا ہو کر بولے گا کہ میں تو بچہ تھا نا، میں تو نادان تھا نا، آپ تو بچے اور آپ تو نادان نہیں تھے، آپ نے مجھے کیوں نہ روکا، آپ نے مجھے کیوں نہ سمجھایا، اب تو کیا ضرورت ہے بڑے یہ بچہ بڑا ہوگا میرے کو شرمندہ کرے، اس لیے تھوڑی پالا تھا کہ میں بڑا ہوگا یہ بڑا ہوگا مجھے شرمندہ کرے گا اور میں باپ ہو کر اس کے آگے شرمندہ ہوں گا۔ بھائی کیوں شرمندہ ہو؟ اس لیے پالا تھا، اس لیے پوسا تھا، اس لیے لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے تھے کہ بڑا ہوگا میرے کو دو باتیں سنا کر چلا جائے گا، آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا، آپ نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں مارا، آپ کو جب شریعت نے اجازت دی آپ نے کیوں میری اس طرح پرورش نہیں کی۔ اس وقت کی شرمندگی سے اچھا نہیں ہے کہ آج کی وہ سختی کرو جس کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کا جو دماغ ہے ایک سادہ کاغذ کی طرح ہے، اس کاغذ پر جو تحریر لکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے لکھ لیجیے۔ جس وقت جب ایک مرتبہ کو تحریر لکھی جاتی ہے تو اس تحریر کو مٹانے کے لیے جتنی بھی آپ کوشش کر لیں اس پہلی تحریر کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے۔ تو بعد کی کوششیں جو جتنی بھی زیادہ کوششیں کر لیں گے لیکن وہ پہلا جو اثر بچہ قبول کر چکا ہے جس طرف وہ قدم بڑھا چکا ہے وہ خوش رہ جاتے ہیں۔ اور ویسے دیکھیں ایکسپیرینس یہ ہے، تجربہ یہ ہے مد بھائی کہ کالے رنگ کو سفید کرنا ہے نا بہت مشکل ہے۔ کالا رنگ جو ہے نا جتنا ڈارک ہوگا نا آپ بولے سفید ہو جائے، آپ وہ سفید مارتے چلے جاؤ، سفید مارتے چلے جاؤ، سفید مارتے چلے جاؤ، اس کے اوپر اس کی کالا کہیں نہ کہیں ابھرتے جائے گا۔ اب اس کو پورے کالے کو سفید کرنا جو ہے نا اس کو اتنا سفید چاہیے، ٹھیک ہے، اور سفید کو کالا کرنا ہوتا بس ایک پینسل کا کام ہے، تھوڑی سی کوشش کرے سفید جلدی کالا ہو جاتا ہے، لیکن کالے کو سفید کرنا ہو تو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب جتنی ڈارکنیس زیادہ ہوگی نا اتنا سفید زیادہ لگانا پڑے گا۔ اس میں یہ بھی ہوگا کہ سفیدی ہے تو آپ لوگ ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو ہاتھ لگائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی داغ ویسے ہی پڑ جائے گا اس میں۔ تو یہ چیزیں اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائیں اور اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا ضمن یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ کیا شان ہے امیر علیہ سنت کی کیسے کیسے کالوں کو سفید کر دیا ہے اس حوالے سے کہ گناہوں کی میل ان پر چڑھی ہوئی تھی اور نیکیوں کی طرف رغبت دلا دی ہے۔ سب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ امیر علیہ سنت کا یا دیگر جو ہمارے اولیاء کاملین ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کے جو معاملات ہیں نا ان میں ایک فیکٹر ہے ان کی نظر کا۔ اصل میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے امیر علیہ سنت سے نہ بات کی نہ دیکھا ہے، وہ کیسے سفید ہو جاتے ہیں؟ وہ کیسے سفید ہوئے؟ اصل میں جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ پیران نظام ہوتے ہیں نا، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ اپنے نور ایمانی سے درست کرتے ہیں۔ ان کا وہ جو نور ایمانی ہوتا ہے نا وہ ان کے متعلقین تک پہنچتا ہے اور وہ نور ان کی تاریکی کو مٹاتا ہے۔ اب جو جتنا زیادہ اس سے نور ایمانی لینے میں کامیاب ہوگا وہ اتنا زیادہ چمکنا شروع کر دے گا، وہ اس کا نور ایمانی چمکانے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ جتنا وہ اس نور ایمانی کے سامنے آتا رہے گا، نور ایمانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا رہے گا، اتنا ہی وہ چمکتا چلا جائے گا، اتنا ہی اجلا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ تو ایک مطلب جیسے یہ آج کل بھی ہے کہ پہلے کوئی چیزیں آنکھ کھولو، یوں کرو، پردہ ہٹاؤ، یہ کرو، فنا کرو، یہ کرو، پھر جہاں سے کہیں آنکھ سے کوئی چیز نکلتی تھی، اب دور روشنی مارو، شعاع مارو، آنکھ کا معاملہ نپٹ گیا۔ تو جو آج سائنس بتاتی ہے کہ پہلے یہ بھی ایک انداز تھا، اب یہ جب شعاع پڑتے ہی اتنا لمبا چڑا آپریشن نہ ہوا اور دو ریز نے آپ کی آنکھوں کا نمبر دور کر دیا، دو ریز نے آپ کے اندر کی کتنی معاملہ تبدیل کر دیے، تو جب ایک سائنسی ریز، سائنسی شعاع آپ کے اندر اتنی تبدیلی لا سکتی ہے تو مومن کی نظر، مومن کی نگاہ وہ انسان کے اندر کتنی تبدیلیاں لے آتی ہے۔ بلکہ وہ ایک حدیث پاک ہے، مومن کی فراغت سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور باقاعدہ بخاری کی روایت ہے نا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کے بولنے میں، اس کے سننے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے چلنے میں، اس کے پکڑنے میں اس قدر شامل حال ہو جائے تو اس کی پرواز کا کیا عالم ہوتا ہوگا یار؟ اسے تھوڑی کہ ایک قدم ادھر رہا دوسرا قدم کہیں اور پہنچ جاتا تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے غالباً ماموں آئے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا اس کو۔
جو مجھے خلاصہ یاد ہے اس کا، اور یہی فرمایا تھا کہ علم الکلام میں بہت کرتے ہیں، کچھ ان کے لیے کچھ کریں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ نے نظر کی اور نظر کر کے سب صاف ستھرا کر دیا، نارمل کر دیا، اور پھر وہ معرفت کی منزل پہ پہنچایا اور بشارت بھی دی. اور آج الحمدللہ لاکھوں سہروردیوں کے امام بن گئے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر بھی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نظر بھی میرے غوث پاک نے ڈالی تھی کہ قلبوں کو پھیر دیتے تھے. اور وہ جیسے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص جا رہا تھا تو اسے دیکھا کہ آج کیا بات ہے، کوئی غوث پاک کی طرف رش نہیں ہو رہا ہے، کوئی آ نہیں رہا ہے. تو اس نے یہ سوچا ہوگا تو تھوڑی دیر میں رش شروع ہو گیا. اس نے اب رش ہوا تھا، جب رش ہوا تو عقیدت مند جب چپکنے لگے تو وہ پریشان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ پہلی حالت صحیح تھی. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر چلے گئے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس طرح کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلب میرے مٹھی میں دیے ہوئے، میں جب چاہتا ہوں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں دور کر دیتا ہوں. وہ چشتی ہو سہرور نقش بندی ہو، چشتی سہروردی نقش بندی ہو، چشتی سہروردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آپ نے بہت جس پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، میں اس کو اسی سے منسلک کرتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا رہا ہے اور لاکھوں لاکھ جیسے کروڑوں مسلمانوں کا یہ انداز زندگی رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اولیاء کرام کی درباروں میں بارگاہ میں جا کر پیش کر دیا کرتے تھے، ان کے سپرد کر دیتے تھے، ان سے روحانی تعلق جوڑ دیا کرتا. آج اس میں بھی کمی ہے نا. آج اگر کوئی مرید ہونے جائے بیٹا تو کہتے کہ کس چکر میں پڑ گیا. ارے بھائی لاکھوں آپ تاریخ اسلام پڑھ لینا، تاریخ اسلام پڑھ لیں، عام آدمیوں کی زندگی پڑھ لیں نا، مسلمانوں کی، عام مسلمان کی زندگی پڑھ لیں جو ان کاروبار کرتے تھے اور بس گھر بار میں ہوتے تھے، یہی زندگی ان کی ہوتی تھی. اتنے زیادہ وہ مطلب کہ وہ نیکی کی دعوت اور یہ پڑھنا ورگ اس میں نہیں ہوتے تھے. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے چلے. اگر آپ کا تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا ہے، آپ مسلمان آپ دیکھیں پہلے کے مسلمانوں کا کیا انداز زندگی تھا. ان کے بچے پیدا ہوتے تھے، اٹھا کر یہ نیک لوگوں کی بارگاہ میں پہنچا دیتے تھے، ان سے گٹی وہ چٹواتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، ہاتھ پھیرواتے تھے، ان پر نظریں ڈلواتے تھے، تو ان سے کچھ کرتے. اور یہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے اور اپنے تبرکات عطا فرماتے تھے. یہ اب وہ اداؤں کو صحابہ کرام کی آج تک اس بات کو سمجھنے والے اس پر عمل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جو اس انداز سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اس کے بچے کے اندر اس کے اثرات اور اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ بچوں کی تربیت کا، بچوں کے اصلاح کا ایک بہت اچھا مدنی پھول ہمارے اسلام بھائی کی طرف سے یہ آیا کہ اگر ہم اس طرح یہ بھی کوشش کریں نا کہ ایک مذہبی اور ایک کامل فرد کے پاس، جیسے ہم اعلان کرتے رہتے ہیں مدنی چینل پر کہ اگر آپ کا ایک دن کا بچہ بھی ہو بلکہ 1 گھنٹے کا بچہ بھی ہو تو اس سے بھی امیر سنت کا مرید بنا دے. کہ امیر سنت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں. تو یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، ایک برکتی سلسلہ ہے، اور اس کا مطلب کون انکار کرے گا یار؟ اس کا کون انکار کرے گا کہ جناب اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ یہ نہیں ہوتا. تو یہ جو آج تک جو کروڑوں مسلمان جو جس سلسلے سے چلتے چلے آ رہے ہیں، برکتیں لیتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ سارے کیا تھے پھر؟ وہ کیا تھی اس کے بارے میں بتائیے. کروڑوں مسلمان. امام اعظم کے بعد رش کیوں لگا تھا؟ صرف شریعت ہی سیکھنے کے لیے؟ صرف شریعت سیکھنے کے لیے تو رش لگتا تھا، لیکن ان کی نظر لینے کے لیے بھی رش لگتا تھا، ان کی صحبت پانے کے لیے بھی رش لگتا تھا. کہ صحبت کیا ہے؟ صحبت کس صحبت سے کیا مراد لیں گے آپ؟
ایک مسجد کی 4 دیواری ہوتی ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. جب اس مسجد کے اندر آدمی آتا ہے تو اپنے اندر فرق محسوس کرتا ہے, اپنے ظاہر و باطن کے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے, اپنے قلب کے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے, کچھ مہذب ہو جاتا ہے, کچھ سمیٹ جاتا ہے, کچھ اس کا چلنے کا پھرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. تو جس جگہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ مقرب ہے, وہ اتنی مطلب کہ مقبول ہے اور واقعی مقبول ہے, وہ تو مسجد تو ویسے اللہ کا گھر ہے. تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو, اس کی صحبت نہ ہو تو کتنی برکت مزید ملتی ہے. تو یوں مزارات پر جو جاتے ہیں نا, تو مزارات پر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے ان کے اوپر. وہاں جاتا ہے تو بندہ نہاتا ہے, رحمتوں کے منہ سے نہاتا ہے کہ وہاں بارش ہو رہی ہے. آپ بھی تو جاتے ہو ایسی جگہوں پر جہاں پر تھوڑا موسم تبدیل ہوتا ہے. وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں موسم تبدیل ہے, وہاں کچھ ہو رہا تھا, چلو اپنے بھی جب وہاں برف باری ہوتی ہے تو آپ برف میں نہانے کے لیے جاتے ہو, وہاں بارش ہو رہی ہے تو بارش میں نہانے کے لیے جاتے ہو, مزارات رحمت کا بھی ہوتا تو وہاں جانے کے لیے جاتے ہو. بھائی آپ کو وہ نظر آتا ہے, نظر آنے والے وہ یہ نظر آتا ہے. تو جگہ تو آپ بھی بدلتے ہو طبیعت صحیح کرنے کے لیے, جگہ ہم بھی بدلتے طبیعت صحیح کرنے کے لیے. تو ہمارا تو جسم کی طبیعت بھی صحیح ہوتی ہے, اندر کی طبیعت بھی صحیح ہو جاتی ہے. وہاں تو پھر بھی نزلہ سردی لگ جاتی ہے, یہاں تو نزلہ سردی بھی دور ہو جاتا ہے, سارا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. یہ موضوع ایسا ہے محمد بھائی کہ اس کو سمجھنا اب اتنا مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ. سیٹلائٹ کا دور ہے, سائنس کا دور ہے, اور الیکٹرانک میڈیا نے, نیٹ نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے دنیا کو مدنی ولیج بنانے کی. ٹھیک ہے, اور آپ کہیں بھی موجود ہیں, ایک سیٹلائٹ دنیا میں کئی جگہوں پر مختلف کمپنیوں نے چھوڑے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ سے کنیکٹ ہونے کے لیے تیار ہے. آپ نے اسے کنیکٹ ہونا ہے, آپ کو پاسورڈ دینا ہے, آپ اس کو کنیکٹ کریں گے, وہ آپ سے کنیکٹ ہو گیا. اب آپ جائیں جہاں جانا ہے, اچھے ہیں تو اچھی جگہ جائیں گے, برے ہیں تو بری جگہ جائیں گے آپ. اسی طرح ہم اس انداز سے, طریقت کے انداز سے اور شجرے کے انداز سے, اوراد و وظائف کے انداز سے, اچھے انداز سے ہم اپنے اولیاء کرام سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور وہاں سے جو چیز آ رہی ہوتی ہے نا وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے, آ تو رہی ہوتی ہے. اب ہم ہی کنیکٹ نہیں ہوتے تب ہم کہتے ہیں کہ جناب کچھ آ نہیں رہا ہے, تم اپنا پاسورڈ یوز کرو. اگر پاسورڈ بھول گئے تو رابطہ کر لو سروس سے, وہ انشاءاللہ ملے گی. سروس کہاں ملے گی ایسا؟ سروس الحمدللہ فیضان مدینہ میں ملتی ہے, قافلوں میں ملتی ہے, تربیتی کورس میں ملتی ہے, مدنی قافلہ کورس میں ملتی ہے. بلکہ اگر روز کی سروس چاہیے تو مدنی انعامات فکر مدینہ کے ذریعے سروس موجود ہے. فل کنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور پھر دیکھیے کہ آپ کے گھر کے اندر یہ نیٹ سروس نہیں ہے, یہ روحانی سروس ہے, یہ کسی برکت لٹاتی ہے. نیٹ سروس کے ذریعے تو گناہ گھروں میں آ گئے نا, انشاءاللہ یہ روحانی سروس کے ذریعے گناہ گھر سے نکل جائیں گے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ڈیفینیٹلی مینون وہی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک تھوڑی سی وہ مینٹلی ڈائریکشن کے مطابق عرض کرو. آج کل یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے, گھر بیٹھے ایک چیز ہو رہی ہے, موبائل کے اندر ہو رہی ہے, اتنے سے پیس کے اندر ہو رہی ہے, اتنے سے ڈیوائس کے اندر ہو رہی ہے. تو جس طرح سائنس نے اتنی ترقی کی اور گھر گھر جا کر ایک کر دیا, ایک سیٹلائٹ ہے, ایک دنیا نے ایک کسی ملک سے ایک سیٹلائٹ گیا, اس نے جا کر دنیا کے اوپر ایک ایسا اپنا اپروچ کی ہے کہ آپ یہاں سے مطلب کہ سرچ کرتے ہیں, یہاں سے یہ دباتے ہیں, یہاں سے یہ دباتے ہیں, یہاں سے یہ دباتے ہیں, یہ کرتے 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 پھر اپنے گھر کا ایڈریس لکھتے ہیں, پھر اپنے محلے کا ایڈریس لکھتے ہیں. وہ کرتے 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 آپ کا مکان, آپ کا محلہ دکھا دیتا ہے. بالکل. جب ایک سیٹلائٹ کی, ایک سائنٹیفک اکوپمنٹ کی اتنی نظر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس ولی کو مقام دے اس کی نظر کتنی ہوگی. آپ غور کیجئے, تھنک اباؤٹ دس, سوچیں کہ جس عقل سے اس نے اتنے مقام کو پایا وہ عقل کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اسی عقل مند آدمی کو اللہ تعالیٰ عقل چلے پاگل ہو جائے گا. آپ بولے پاگل ہو گیا, یہ عقل چلی جاتی ہے, بیوقوف ہو جاتا ہے, نادانی کرتا رہتا ہے. عقل دیتا ہے. تو اب ایک عام انسان کی عقل میں اور ایک مفتی کی عقل میں بہت فرق ہے. مفتی بہت عقل مند ہوتا ہے. آپ کا چونکہ واسطہ ہمارا آپ سے, ہم سب ہمارا واسطہ چونکہ ان سے کم ہے, ان لوگوں سے زیادہ ہے, اس لیے
ورنہ جن جن چیزوں کو یہ نکال کر دیتے نا، سائنسدان جن جن چیزوں کو نکال کر یار ایسی چیز نکال کے دے دی، اگر ہم کتابیں پڑھیں تو جو جزیات حدیث اور قرآن حدیث پڑھ کے جو یہ نکال کے دیتے ہمارے عقل دنگ، یار یہ کہاں سے نکال کے دے دیا انہوں نے، یار ایسی چیزیں یہ نکال کر دیتے ہیں، ایسے جزیات اور ایسی عمارتیں یہ نکال کر دیتے ہیں. تو ان کی عقل، پھر اولیاء کرام کی عقل کا کیا کہنا، پھر انبیاء کرام کی عقلوں کا کیا کہنا، اور پھر امام الانبیاء سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عقل کل کی کیا شان تھی. تو آج اس پر غور کریں. یہ وہ روحانی چینل ہے، یہ وہ ایک راحت والا چینل ہے جس سے ہمیں کافی سکون نصیب ہوگا. اس طرف آئیے اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائیے. بات چل رہی تھی لباس کے حوالے سے بھی. مزید کال چلا دیجیے، 1 بائی 1 ہوگی، یعنی آپ ایک کال چلائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد اعجاز قادری ہے، میں جوہریہ بازار کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال عمران بھائی سے یہ ہے کہ مطلب جو جتنے لوگ مطلب مرد یا عورت فیشن کرتے ہیں نا، جتنے بھی کم سے کم کپڑے پہنتے ہیں نا، ان کو مطلب لوگ مال والا زیادہ سمجھتے ہیں، پیسوں والا. تو یہ کہاں ہم اپنے آپ کو مطلب لے کے جا رہے کہ جو جتنے کم کپڑے پہنے مرد یا عورت وہ اتنا مطلب مال والا یا عزت والا یا پڑھا لکھا دکھایا جاتا ہے. تو عمران بھائی بولے تفصیل قوم کو ذرا سمجھائے کہ یہ نہ کرے، مہربانی. ماشاءاللہ الیاس بھائی، آپ کا نام بھی میرے پیر کے نام جیسا ہی ہے، دوستی لگتی ہے ایسا آپ کے بار پہلے بھی آپ نے فون کیا تھا الیاس بھائی، جوہریہ بازار سے آپ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کپڑے کم پہنتا ہے وہ پیسے والا ہے. کپڑے پیسے والا ہوتا تو کپڑے پورے پہنتا ہے نہیں؟ بیچارہ اتنا ہی خرید سکا ہوگا، کیا بولے نہیں ملے گا اس کے پیسے پورے نہیں ہوں گے، نہیں خرید سکا ہوگا وہ. یہ میں ایسے ہی عذرا تفنن عرض کر رہا ہوں. اصل میں ہمیں مارا فیشن نے. یہ جیسا فیشن ہوتا ہے نا ایسا اختیار کرتے ہیں. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ غریب امیر کا فرق نہیں ہے. ہم کچھ مارکیٹوں میں اور اس طرح کے ایریاز میں ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے، وہ بھی خوب کوشش کرتا ہے. اب یہ کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ نت نئے اور زیادہ جلدی ڈیزائن خریدنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. غریب آدمی یہ کہ سال کا اور 6 مہینے کا اور 2-4 مہینے کا انتظار کرتا ہے کہ تھوڑے پیسے بچیں گے تو میں لے لوں گا. پیسے زیادہ ہوتے تو فوراً جا کر نئی ڈیزائن اور نئی چیز اٹھا لیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ چیز مل رہی ہے، وہ کاروباری آدمی وہی چیز رکھتا ہے جو بکتی ہو، اور ایسی چیز کاروباری آدمی نہیں بنائے گا. جو ڈیزائنر بھی ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کی سوچ اور نفسیات کے مطابق ڈیزائننگ کرتے ہیں کہ بناتے وقت ان کا انویسٹمنٹ لگتا ہے، ان کا کیپیٹل لگتا ہے. تو یہ وہی چیز بنائیں گے جن کے بارے میں ان کو اندازہ ہو کہ یہ چیز مارکیٹ میں جلدی بک جائے گی، لوگوں کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم یہ صرف کمپلین کریں کہ لوگ یہ چیزیں دیتے ہیں بیچتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے. اور یہ جو ساری ہے نا الیاس بھائی، یہ اب آپ کا نام بھی میں کیسے لوں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے پیر کا نام ہے یار. تو اب یہ ہے نا، یہ سب آتا ہے اس سے. میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میڈیا، ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، اس میں نت نئے فیشن، نت نئے ڈیزائن. اب کسی نے نیا ڈرامہ دیکھا، نئے ڈرامے کے اندر جناب لڑکیوں نے یہ کپڑے پہنے، لڑکوں نے یہ کپڑے پہنے. اب جی تو غریب کا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی یہ پہنوں، وہ بیچارے کی جیب بھی اجازت نہیں دے رہی ہے. کرتا رہتا ہے پھر وہ تو وہ کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں لے لوں گا. جب پیسہ آتا تو پتہ چلتا ہے کہ اور ڈیزائن چینج ہو گئی ہے. تو امیر آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ جا کر فوراً مطلب کہ رات کو یہ شاید ڈیزائن دیکھتا ہوگا، شام کو مارکیٹ میں جاتا ہوگا، خرید کر آ جاتا ہوگا، اور یہ مطلب ترکیب بنتی ہوگی. دکانداروں کی دکانداریاں چل رہی ہیں اور ڈیزائنروں کی ڈیزائنیں چل رہی ہیں. مطلب دیکھیں لباس بے حیائی کا جو لباس ہے یہ تو ہے ہی برا، اس کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا. اور جو گناہوں کی دعوت دیتا ہو، بلکہ جو بے پردگی کرواتا ہو، عورت یا مرد کا جن حصوں کو چھپانا فرض ہے اگر وہ بھی نہیں چھپاتا تو وہ تو گناہگار ہوگا نا. وہ تو ایسا لباس پہننا ہی گناہ ہو گیا. لیکن یہاں تو بالکل عجیب و غریب ہے. تو لباس پہنے، پورا پہنے، شریعت کے مطابق پہنے. جو جسم کے حصے چھپانے کی عورت کو حکم ہے وہ چھپائے. جس انداز سے جینے کا حکم ہے جیے. وہ سورۃ المومنون کے اندر، وہ سورہ نور میں، سورہ مومنون میں، سورہ نور میں کیا آیت ہے؟
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. عورتوں کے لیے نا جی. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. مختلف حکم اس آیت کریمہ میں دیے گئے. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں. وہ سورہ احزاب میں تو پورے پردے کا حکم ہے نا. جی. یہاں ان کو آداب معاشرت بیان کیے گئے جی. اور آگے پھر وہ بھی ہے کہ کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے، وہ سارے احکامات. اور سورہ احزاب میں تو پورے پردے کا بیان اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اس کی تفصیلات پردے کے بارے میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ اس طرح نہ پھرو جیسے دور جاہلیت کی عورتیں پھرا کرتی تھی، اس طرح نا. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ہاں بروج کا لفظ ہے نا، ولا تبرجن تبرج الجاہلی. بروج جی اصل میں جو اونچائی چیز ہوتی ہے نا، اونچی نظر آتی ہے، جی جی اس کی طرف اس کی نشانی تھی. اس کی تفسیر میں کہیں پڑھا تھا میں نے. تو یہ کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. اگر یہ کتاب ہمارے الیاس بھائی اگر عام ہو جائے نا، آپ کی جوڑیا بازار میں عام ہو جائے، گھر گھر یہ کتاب پہنچ جائے پردے کے بارے میں سوال جواب، تو انشاءاللہ یہ جن کو اللہ توفیق دے گا وہ اس پر عمل کریں گے اور لباس درست ہو جائے گا. امید ہے انشاءاللہ. اس وجہ تو البتہ یہ کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں کہ ہمارے ایک ناظر نے فون کیا، ان کی تکلیف آپ کے سامنے تھی. اگر یہ چاہتے تھے کہ میرے ذریعے آپ تک وہ بات پہنچے، لیکن انہوں نے بھی اپنا درد بیان کر دیا. تو معاشرے میں یہ طبقہ موجود ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہا. لہذا برائے کرم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اپنا اور اپنے گھر والوں کے لباس کو، انداز کو، زیب کو، زینت کو شریعت کے دائرے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی قرآن پاک نے ہمیں دعوت دی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی دعوت ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مردوں میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. عورت کو تو پوری پارسائی کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو وہ پورے کے پورے بدن کو اس کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیکیور کرنا ہے. تو دیکھیں بے پردہ عورت یہ زیادہ تکلیف میں آتی ہے، اوباش نظروں کی زیادہ شکار ہوتی ہے. اور با پردہ عورت جو ہے نا اس کی طرف نظر اٹھتے ہوئے خود ہی بڑے بڑے اوباشوں کی نظر اس طرف نہیں اٹھ پاتی. تو پردہ یہ جو نا یہ پروٹیکشن دے رہا ہے اسلامی بہنوں کو. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میری اسلامی بہنوں کو، خدا را اپنے لباس پر توجہ کرو اور اس امت پر آپ رحم کیجئے. میں امت پر رحم کرنے کی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں. میرے نوجوانوں پر ترس کھاؤ، ان کو آزمائشوں میں مت ڈالو. یہ بیچارے نظر کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ نظریں نہیں جھکا پا رہے ہیں. خدا را تم لباس اپنا درست کرو، اپنی پارسائی کی خود حفاظت کرو. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میری اسلامی بہنوں کو، میری آقا کی امت پر رحم کرو. اپنے لباس کو درست کرو، اپنے لباس کو پورا کرو. تمہیں شریعت نے جہاں نکلنے کا کہا ہے وہاں نکلو، اور جس طرح نکلنے کا کہا ہے اس طرح نکلو. بازار برباد ہو گئی ہیں اس بے پردگی سے، تفریح گاہیں برباد ہو گئی ہیں اس بے پردگی سے. جہاں دیکھو یہ بے پردہ عورت ہے، اشتہار میں دیکھو تو یہ بے پردہ عورت ہے، دعوتوں میں جاؤ تو بے پردہ عورت ہے. عورت کو کہا گیا کہ اپنے شوہر کے لیے زینت کے لیے، شوہر کو چھوڑ کر ساری دنیا کے لیے زینت کرتی ہے. اپنے لباسوں کو درست کرو میری اسلامی بہنوں، اپنے کردار کو درست کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو اور ان چیزوں سے بچو جو نوجوان اسلامی بہنوں کو، اسلامی بھائیوں کو جو بے پردگی پر اور گناہوں پر ابھارتے ہوں، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو یا ٹی وی کی اسکرین کی صورت میں ہو یا صحبت کی صورت میں یا ماحول کی صورت میں ہو. ان چیزوں سے دور رہیے. یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. مزید کال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جناب میرا نام محمد صابر اتاری ہے، میں کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں. تو عرض یہ ہے سر کہ کچھ
عورتوں کو جب پردے کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، منہ بھلے نہ چھپا ہو لیکن دل کا پردہ ہو، تو اکثر برقعے والی عورتوں کا بھی پردہ صحیح نہیں ہوتا، ہم بغیر برقعے بھی جائیں تو ہمارے دل کا پردہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پر برکت نازل فرمائے. آپ نے فون کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ بنتا ہے کہ جس کو دل کا پردہ نصیب ہوگا نا، اس کے چہرے پر پردہ آ جائے گا. اس کے دل پر پردہ ہوتا حیا کا تو اس کے چہرے پر پردہ ضرور آ جاتا. واقعی صحیح ہے، اس کو بولو اس کے دل کا پردہ آ جائے، تاکہ اس کے دل پر جب حیا کا پردہ آئے گا نا تو اس کے چہرے پر بھی پردہ آ ہی جائے گا. اس کے دل پر ہی حیا کا پردہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں دل پر پردہ ہے. وہ دل پر پردہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل پر پردہ پڑ چکا ہے اور واقعی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا ہے. تب بھی وہ قرآن پاک کی اتنی سری آیات، اتنی ہدایات، حدیث پاک میں اتنی ہدایات، ازواج مطہرات ام المومنین کے اتنا طرز عمل، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز عمل، جو نیک بیبیاں گزری ان کا طرز عمل، وہ ایک ایسی بیوی اسلام کی بتا دیں جس کو نیک کہا گیا اور وہ بے پردہ ہو. ثابت کر کے دے دے 1400 برس کی اس پوری تاریخ اسلام کے اندر ایک بیوی جو بے پردہ ہو اور نیک کہلاتی ہو. ساری نیک بیویاں با پردہ تھی، اپنے حیا کی حفاظت کرنے والی، اپنے چادر میں اپنے آپ کو چھپانے والی، اپنے آپ کو پردے میں چھپانے والی، اجنبی اور غیر مردوں سے اپنے آپ کو بچانے والی. ایک اللہ کا ولی نیک آدمی بتائیں جو داڑھی منڈا ہو، بے نمازی ہو، سنتوں سے دور ہو، مطلب یوں جو واقعی ایک موقع سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں یار، جو جس پر مطلب نہیں کرے گا عمل تو بھی گرفت ہونے کے احکامات موجود ہیں. تو ایسا نہ کریں، اور جو حکم شریعت نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق پردہ کریں. جس کتاب کو میں نے حوالہ دیا ہے ہمارے صابر بھائی، یہ کتاب مقصود المدینہ سے لیں اور اس طرح یہ گھر گھر کتاب پہنچائیے، انشاءاللہ عز و جل پردہ آ جائے گا. اللہ نے چاہا تو آ جائے گا. مایوسی نہیں ہے. ہمارے ماحول میں دعوت اسلامی میں میرا گمان ہے کہ ہزاروں وہ اسلامی بہنیں ہیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں، اور یہ شرعی پردہ ہزاروں اسلامی بہنیں کرنے والی یہ وہ ان میں تعداد ہے جو بے پردہ تھیں. ان میں ایک تعداد ہے جو دوپٹہ تک نہیں اوڑھتی تھی، بلکہ وہ بھی ملیں گی جو جینس کی پینٹ اور بلاؤز پہنتی تھی. آج الحمدللہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد انہوں نے پردہ اختیار کر لیا ہوگا، میرا گمان غالب ہے. تو مایوسی نہیں ہے. ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کر رہے ہیں. جتنے بھی میرے ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں، آپ ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں یا آپ کی کال نہیں بھی ملی ہو اور آپ اس معاشرے کے لیے اگر پڑ رہے ہوں کہ یار ٹھیک ہے تبدیلی کیوں نہیں آئے گی، آئے گی جب آپ نیکی کی دعوت دینا عام کریں گے، برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل تبدیلی آ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ وہ ریئل میں لباس کا موضوع میں چارہ پورا کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے اسلام نے جہاں لباس کی ہمیں تعلیم دی وہاں رنگ کی بھی تعلیم دی ہے. اس میں رنگ میں بھی سفید رنگ کو پسند کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک ستھرے ہیں اور انہی میں اپنے مردوں کو کفناؤ. دعوت اسلامی نے سفید کپڑے بھی اللہ کی رحمت سے عام کیے ہیں. اسی طرح امامہ باندھنے کا بھی حدیث پاک میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامہ باندھنا اختیار کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو، یعنی شملہ. تو امامہ باندھنے کی بھی ترغیب حدیث پاک میں موجود ہے. یعنی یہ چیز جو اگر کسی کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام لباس وغیرہ کے حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر رہا، وہ بات اپنے ذہن سے نکال دے. لباس کیسا پہننا ہے، کس طرح کا پہننا ہے، کرتا کیسا ہونا چاہیے. آسن سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک، جسے بابا فرماتے رہتے آدھی پنڈلی تک کرتا پہنو. دامن سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی ایک بالشت. انگلیوں کے پوروں تک چوڑائی ہو.
پاجامہ وغیرہ بھی ڈھیلا ڈالا جیسے ہم پہنتے ہیں نا ایسا ہو. آگے صدر شریعہ بدو طریقہ نے بہت پیاری بات کی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھولے کہ وہ کفار کی تقلید اور ان کی وضاقتہ سے بچے. کتنا مطلب درد بھرا مدنی پھول ہے ان کا. تو لباس کیسا ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے, کس رنگ کو پسند کیا ہے. امامہ ہونا چاہیے, امامے کے نیچے ٹوپی ہونی چاہیے, بلکہ ٹوپی کے نیچے بھی سربند کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ سربند ہونا چاہیے. یہ ہاں امامے کے نیچے پہنا تو سربند, یہ سربند ہے. دیکھیں ٹوپی کے نیچے سربند ہے. یہ جب تیل لگا نا تو تیل لگانے کے بعد یہ سربند سنت ہے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سربند استعمال فرمایا ہے. اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال درجے کی نظافت سے اس کو بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیل استعمال فرمایا کرتے تھے اور اس کے اوپر کپڑا لپیٹتے تھے, اس کو جیسے سربند کہتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر امامے کا تاج سجایا کرتے تھے. پھر لباس کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ چادر کی بات کر رہے ہیں, امامے کی بات کر رہے ہیں, ٹوپی کی بات کر رہے ہیں. ہم عشق کے بندے کی بات بڑھائی, ہم تو سنت کی بات کر رہے ہیں. تو سنت کی بات کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کر لیں کہ اداؤں کو ادا کرنا کسے کہتے ہیں. جب آپ تشریف لے جا رہے تھے کسی جگہ پر اور درخت کی شاخ کے نیچے سے سر نیچے کر کے جب گزرے تو کسی نے پوچھا حضور شاخ تو اتنی اوپر تھی, سر جھکا کر گزرنے کا کیا سبب ہے؟ تو کیا ارشاد فرمایا کہ میں جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اس وقت یہ شاخ نیچے تھی اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اسی طرح شاخ کے نیچے سے گزرے تھے. آج محبوب کے ادا کو ادا کر رہا ہوں. اس میں ان کا بھی جواب ہوگا بھی یہ کہتے ہیں وہ دور نہیں ہے. وہ دور واقعی وہ دور نہیں ہے. وہ صحیح کہتے ہیں وہ دور نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور آ جائے. وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ دور نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں وہ دور آ جائے جو محبت, پیار اور سنت پر عمل صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور مبارک میں تھا. وہ دور آ جائے تمہارا وہ وقار آ جائے گا. بالکل از اکول ٹو وہ وقار آ جائے گا, وہ مقام آ جائے گا, وہ معیار آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. تم صحابہ کرام کی سنتوں پر, ان کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جاؤ. وہ ان کا اپنا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے اپنا انداز زندگی کتنا تبدیل کیا تھا. آپ بھی تبدیل کریں, میں بھی تبدیل کروں, ہم سب تبدیل کریں. دیکھیں میں حرام حلال کی جائز ناجائز کی بات ہی کب کر رہا ہوں. میں تو عاشقان رسول سے سنت پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہوں, محبوب کے ادا کو ادا کرنے کی بات کر رہا ہوں, اسلامی وضاقتہ اختیار کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر, دور سے دیکھ کر لگے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے. تو یہ کون سی غلط بات ہے یار, یہ بتا دو. دور سے دیکھ کر آپ کو لگے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے, یہ اگر غلط بات ہے تو بتائیے یار. فنا اتنا تو ہو جاؤ, فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. یہ کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ اس بات کو بھی اگر غلط کہتے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ بہتر کرے. یہ بات غلط نہیں ہے, یہ بات درست ہے, اور ہمیں اس ادا کو اختیار کرنا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار, عشرہ مبشرہ, کون نہیں جانتا آپ کے نام پاک کو. وضو کرنے کے بعد جب کھڑے ہوئے اور مسکرا دیے, کسی نے پوچھا کہ یہ مسکرا, خود ہی بتا دیا کہ یہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں, یہ کیوں کر رہا ہوں. تو سبب کیا بتایا کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو وضو کے بعد اسی طرح کرتے دیکھا تھا, آج پیارے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں, جوالے سوالے مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یوں اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہم سیرتوں کا مطالعہ کریں تو یہ تو ادا کو ادا کرنے والے تھے, کیونکہ یہ محبت سچے واقعی جتنی محبت صحابہ کرام نے کی ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے, ان کی مثال ہی کون لا سکتا ہے. تو اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس انداز زندگی کو اختیار کرنے کی دعوت اسلامی دعوت دیتی ہے اور خود اس پر عمل کر کے دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی کوشش کریں, آپ بھی کوشش کیجئے. اسلامی بہنوں کو ازواج مطہرات صحابیات کی اسوہ حسنہ پر اور ان کے جو انداز زندگی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے. ام الخیر فاطمہ
रहमतुल्लाह ताला अलैहा, मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा, जिनकी सीरत में यह वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद की वो निकाह की तरकीब बनी तो उन्होंने यही रखा था कि मेरी बेटी वो जो आंखों से देखा, मतलब देखती नहीं है, सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, पकड़ती नहीं है, इस तरह की औरत है। और जब निकाह हुआ और जब अपने कमरे में पहुंचे तो देखा तो 14वीं का चांद था। पता चला कि दांत देखने से मुराद ये कि मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को देखा नहीं है, ना सुनने से मुराद ये कि मेरी बेटी ने कभी अल्लाह की नाफरमानी की बात सुनी नहीं है, गूंगी से मुराद ये कि मेरी बेटी ने अल्लाह की नाफरमानी के जुमला बोला नहीं है, पांव से नूली मुराद ये कि इसने कोई अल्लाह की नाफरमानी की जगह पर गई नहीं है। अब ऐसी माँ और ऐसा बाप जो एक से माफ करवाने के लिए इतनी सजाएं और इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त कर रहा, हुकूकुल इबाद के इतना पास रखने वाले, जब ऐसे दो मिलें तो फिर हमारे सामने एक मादर जाद वली गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम पाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद हाशम, जिला बहावलनगर, डूंगा से बोल रहा हूँ मैं। आजकल जो नौजवान तबका है वो दाढ़ी पे थोड़ी सी शेव बढ़ा के या तो ठोड़ी पे थोड़े से बाल रख लेते हैं, बाकी मुड़वा देते हैं, या थोड़ा थोड़ा बारीक बाल छोड़ देते हैं, बाकी मुड़वा देते हैं। तो इसको भी वो है ना फैशन समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं वो। तो इस बारे में थोड़ी सी है ना बात की जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, आपने भावल नगर से हमने फोन किया। इसी तरह का शायद एक और सवाल है। ठीक है, मैं चलाएं। अस्सलाम वालेकुम, अनीस अत्तारी बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना से। ये आपकी बारगाह में हर जगह के दाढ़ी रखना मकसद वो जीनत है या मुंडाना जीनत है? अक्सरियत जो है ना वो दाढ़ी बना के अपने आप को समझते हैं कि जीनत कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तो हमें ये कहा गया कि दाढ़ी रखना जीनत है। इसका जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि वो लोग ये समझते हैं कि दाढ़ी मुंडाना जीनत है, दरअसल दाढ़ी ही जीनत है। ये तो जवाब आपने खुद ही दे दिया माशाअल्लाह। और वाकई दाढ़ी जीनत है। अल्लाह ताला ने मर्द को दाढ़ी देकर जीनत दी और औरत को चुटियां देकर जीनत दी। दोनों तरफ से मारा मारी हो गई है, मर्द ने दाढ़ी कटवा दी, औरत ने चुटियां कटवा दी है। ऐसा मर्द ने चुटियां रख ली है, मर्द ने चुटियां रख ली, उल्टा हुआ, ये एक कदम आगे बढ़ गया है वो, तो उल्टा हो गया सारा हिसाब किताब। रही बात उसकी के अब ये जो आपने कहा ना कि वो थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, इतनी सी दाढ़ी रखते हैं, ये किसी हीरो को देखा होगा कि ये रख रहे होंगे? कोई दुनियावी नामवर आदमी होगा जो ये रख रहा होगा, ये कर रहा होगा और ये मतलब ट्रेन चल गया होगा। अल्लाह ताला वो दिन अता फरमाए कि मुसलमान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का तस्वुर बांधे कि वो पूरी दाढ़ी वाले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जुल्फों वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये सारे अंदाज ना रखें, ये वाकई दुरुस्त नहीं है। इससे मुसलमानों जो दाढ़ी से मोहब्बत करते हैं इनको बहुत तकलीफ होती है। ये जो इतनी पट्टी आप रखते हैं ना और इतनी बाल वो रखते हैं, इतनी सी रखते हैं, ये रखते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दाढ़ी से मोहब्बत करते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। बल्कि एक तबका जो दाढ़ी रखता नहीं है लेकिन उसको भी इस अंदाज से बहुत तकलीफ होती है कि ये क्यों ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं। तो ना करें, बराए करम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करें। पूरी एक मुश्त दाढ़ी अपने चेहरे पर सजाएं। आपने अगर कोई ऐसी लोहे की या छल्ला पहना है, अंगूठी पहनी हुई है धात की, मैंने वजाहत की थी, हो सकता तो अभी उतार दें। अगर कड़ा पहना है हो सकता है अभी उतार दें। अगर चेन ऐसी पहनी है सोने की या कोई भी धात का कोई ऐसा जेवर पहना हुआ है, मर्द इस्लाम भाई को, नौजवानों को कह रहा हूं, बराए करम अभी उतार दें। सिर्फ उतार ना दें बल्कि तौबा भी कर लें और आइंदा ना पहनने की नीयत भी कर लें। तब तक ये गुनाह किया इसकी तौबा भी करनी पड़ेगी। लौ कान हुब्बुका सादिकन लअताअता, अगर तू वाकई अपने इस दावा मोहब्बत में सच्चा है तो जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत क्यों नहीं करता? है इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी मजीद इसको आम करेगी तो ये इताअत का जज्बा भी आ ही जाएगा। मौलाना जमीलुर रहमान रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, आप इस दाढ़ी के मुतालिक कहते हैं कि है बज़ाहिर बाल लेकिन नूर है इस्लाम का, शक्ल नूरानी बना दाढ़ी मुंडाना छोड़ दे। शक्ल नूरानी बना दाढ़ी मुंडाना छोड़ दे। अब ये ना कि दाढ़ी में इस्लाम है कि इस्लाम में दाढ़ी है,
یہ آئی ہے، یہ ہے نا اب کچھ کہ اس کا ایسا ہی ہوتا مطلب ہے۔ ایسا آپ کو تو کہ مطلب داڑھی میں اسلام ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، تو نماز کا بھی یہی ہے، جیسے اسلام نماز مطلب جیسے جو بھی حکم جو بھی شریعت ہے تو اس کے متعلق بات تو کی جائے گی نا. اب ایک حکم شریعت ہے، ایک تاکید کی گئی ہے کہ داڑھی رکھو، تو اس پر بات تو کی جائے گی نا. نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، حکم آ گیا ہے. تو اسی طرح داڑھی کی بھی تاکید کی گئی، حکم آ گیا ہے. تو ہاں ٹھیک ہے، وہ کئی ایسی چیزیں جو سنت زوائد کہلاتی ہیں، بیٹھ کر پانی پینا اور بیٹھ کر کھانا کھانا، سنت کے متخاطب جو دعوت اسلامی سکھاتی ہے آپ کو اور ہم سب کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا وہی تو طریقہ کار تھا جس پر عمل ہو رہا تھا، بھول گئے، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے. درود شریف پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی چینل دیکھنے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. مصطفیٰ جان رحمت کھو سلام شمش بز میں ہدایت لا جس سہانی گھڑی چمکا پیدا کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام غوث اعظم امام توقا والنقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.